السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم غزوہ بنی قریظہ کے اوپر بات کریں گے، تو ویورز آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو غزوہ خندق کے دوران مشرکین و یہود نے مدینہ کے اندر رہنے والے ایک قبیلہ بنی قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے اپنی قدیم فطرت کے عین مطابق دغا کیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کے لیے بنی قریظہ کی طرف بھیجا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر یہ بات ٹھیک نکلی تو اس کی اطلاع خفیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔ یہ بات درست نکلی۔ بنو قریظہ کو شک تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کریں اور قریش پیٹھ پھیر کر چلے جائیں تو اچھا نہ ہوگا، اس لیے انہوں نے قریش سے ان کے کچھ لوگ بطور ارغمال مانگے، جسے قریش نے اپنی توہین سمجھا۔ اس دوران مسلمان یہودی سازش سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے راتوں کو 500 سواروں کا گشت شروع کیا اور نعرہ تکبیر لگا کر بزدل یہودیوں کا جگر پانی کرتے رہے۔ انہی وجہ سے بنی قریظہ عملی طور پر حملہ نہ کر سکے۔ تو ویورز آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو جنگ ذی-القعدہ ذوالحجہ 5 ہجری اپریل 627 عیسوی کے دوران یہ جنگ ہوئی۔ 23 ذی-القعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 سپاہ کے ساتھ بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تاکہ انہیں ان کی عہد شکنی کی سزا دی جائے۔ نماز عصر قلعہ بنی قریظہ کے پاس پڑھی گئی اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس دوران تیر اندازی کے علاوہ کوئی جنگ نہ ہوئی، مگر بنی قریظہ سمجھ گئے کہ ان کی خیر نہیں ہے اور مسلمانوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنا نمائندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ اپنا مال لے کر مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ نہ مانے۔ پھر بنی قریظہ نے پیشکش کی کہ وہ اپنا مال بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کی جان بخش دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اگر بنی قریظہ مدینہ سے چلے گئے تو وہ بھی بنی نذیر جیسے دیگر یہودی قبائل کی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ جب یہودی محاصرہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے دیرینہ دوست ابو لبابہ کو ان کے پاس مشورہ کے لیے بھیج دیں۔ ابو لبابہ اسلام لے آئے تھے۔ جب ابو لبابہ بنی قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں؟ تو ابو لبابہ نے اوپر سے کہا کہ ہاں حوالے کر دو، مگر ہاتھ کو گردن پر پھیر کر اشارہ سے ان کو بتا دیا کہ وہ گردن مار دیں گے۔ اس طرح ابو لبابہ نے مسلمانوں سے ایک طرح کی خیانت کی۔ انہیں اس کا احساس ہوا تو انہوں نے واپس آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور کئی دن بندھے رہے جب تک خدا نے ان کی توبہ قبول نہیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رسیاں نہ کھولیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تا زندگی اپنی توبہ پر قائم رہے اور محلہ بنی قریظہ میں ساری زندگی قدم نہیں رکھا۔ اس واقعہ کے بعد بنی قریظہ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا مگر یہ کہ اپنے آپ کو
مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ بنی قریظہ ہی کی مرضی سے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق میں لگنے والے ایک تیر کی وجہ سے زخمی تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مردوں کو قتل کر دیا جائے جو عہد شکن ہیں، عورتوں کو اسیر کیا جائے اور ان کا مال ضبط کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ دو وجہ سے ہوا تھا۔ ایک یہ کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات کے مطابق اس قسم کی عہد شکنی کی سزا موت تھی، اور دوسری یہ کہ بنی قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کی ایک شک یہ تھی کہ اگر وہ دغا کریں گے تو ان کو قتل اور عورتوں کو اسیر کر کے ان کا مال ضبط کرنے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا۔ چنانچہ 700 یہودیوں کو علی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ اوس کے کچھ افراد نے قتل کیا۔ اس جنگ کے مال غنیمت میں بہت سی شراب بھی شامل تھی جسے زمین پر بہا دیا گیا۔ تو ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں، غزوہ احد کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔